فاریہ، 2 ماہ بعد تمہاری شادی ہے۔ تمہاری شادی کی تاریخ رکھی جا چکی ہے۔ بجائے اس کے کہ تم اپنی شادی کی تیاریاں کرو، تم آفس جا رہی ہو۔ فاریہ کی ماں اس کے سامنے کھڑی اسے ناراض نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ فاریہ نے انہیں دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ امی، آپ جانتی تو ہیں میرا آفس جانا ضروری ہے، اور ویسے بھی میں نے دانش سے بات کر لی ہے، اسے میرے نوکری کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں شادی کے بعد بھی نوکری کر سکتی ہوں۔ اپنے بیگ میں اپنا ضروری سامان رکھتے ہوئے فاریہ نے اپنی ماں سے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر ثنا بیگم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ فاریہ، تم سے کس نے کہا تھا کہ تم دانش سے اس بارے میں بات کرو؟ کیا تم اپنی پھپھو کو نہیں جانتی ہو؟ وہ تمہاری نوکری کرنے کے کتنے خلاف ہیں۔ شادی کی تاریخ طے کرتے وقت انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تمہیں شادی کے بعد ہر حالت میں یہ نوکری چھوڑنی پڑے گی۔ تو تم نے کیا سوچ کر دانش سے اس بارے میں بات کی ہے؟ فاریہ کی بات سن کر ثنا بیگم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ ان کے نزدیک فاریہ نے اس بارے میں دانش سے بات کر کے بے وقوفی کی تھی۔ ثنا بیگم دانش کو بہت اچھے سے جانتی ہیں۔ وہ کوئی فیصلہ اپنی ماں کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا تھا، اور اگر فاریہ نے اسے یہ بات کی تھی تو یقیناً یہ بات وہ اپنی ماں کو بتا چکا ہوگا۔ اب ثنا بیگم کو انتظار تھا کہ کب ان کی نند ان کے گھر میں آ کر ہنگامہ کرتی ہیں۔ امی، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں یہ نوکری نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے اتنی محنت کی ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، اور اب پھپھو کی مرضی کے لیے میں اپنی ساری محنت غارت کر دوں؟ فاریہ نے دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے اپنی ماں کی طرف شکوہ بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ لیکن بیٹا، تمہارے ابو بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم شادی کے بعد یہ نوکری چھوڑ دو اور اپنی گھر گھرستی پر دھیان دو۔ تو یہ کیسی ضد ہے؟ ثنا بیگم جیسے اسے سمجھاتے سمجھاتے تھک گئی تھی، مگر فاریہ پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ امی، ابو کچھ عرصہ پہلے تک تو میری نوکری کے خلاف نہیں تھے، بلکہ مجھے یاد ہے مجھے جاب ملنے پر کتنے خوش ہوئے تھے، مگر جب سے پھپھو نے میری جاب کرنے پر اعتراض کیا ہے، ابو کو بھی اچانک سے اعتراض ہونے لگا ہے۔ فاریہ نے زچ ہو کر کہا تھا۔ وہ بھی روز روز کی اس بحث سے تنگ آ گئی تھی۔ ایک جانب ثنا بیگم دن رات اس پر زور دیتی تھی کہ وہ یہ نوکری چھوڑ دے، اور دوسری جانب فاریہ اور دانش کی منگنی ہونے کے بعد پھپھو آئے دن ان کے گھر بیٹھی ہوتی تھی اور فاریہ کی نوکری کرنے پر اعتراض کرتی رہتی تھی۔ فاریہ اس سب سے تنگ آ گئی۔ اسے اب پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے کیوں دانش کے ساتھ شادی کی حامی بھری تھی۔ دانش فاریہ کی پھپھی کا بیٹا تھا اور زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا۔ اس نے محض انٹر تک ہی تعلیم حاصل کی تھی اور اب ایک آفس میں معمولی نوکری کرتا تھا۔ اس کی تنخواہ زیادہ نہیں تھی، جبکہ فاریہ اس کے مقابلے میں اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی تھی۔ وہ پڑھ لکھ کر خود اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی تھی اور اب ایک نیوز چینل پر نوکری کرتی تھی، جس کی تنخواہ اسے لاکھوں میں ملتی تھی۔ فاریہ جانتی تھی کہ شادی کے بعد دانش کی قلیل تنخواہ میں اس کے لیے گزارا کرنا مشکل ہوگا، اسی لیے وہ یہ نوکری نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، مگر سب لوگ اسے مجبور کر رہے تھے کہ شادی سے پہلے وہ یہ نوکری چھوڑ دے، کیونکہ پھپھو کو اپنے گھر کے لیے بہو چاہیے تھی جو سارا دن ان کے گھر میں رک کر ان کے گھر کو سنبھالے اور ان کے بیٹے کی قلیل تنخواہ میں کھینچ تان کر گزارا کرے۔ مگر فاریہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اب وہ اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب اس نے دانش سے شادی کرنے کے لیے ہاں کی تھی۔ پھپھو اس کے گھر آ کر بیٹھ گئی تھی اور اپنے بھائی کے سامنے جولی پھیلا دی تھی، کیونکہ پھپھو کی زبان کی وجہ سے خاندان سے کوئی بھی انہیں لڑکی دینے کو تیار نہیں تھا۔ ایسے پھپھو کی نظر فاریہ پر پڑی تھی۔ پھپھو جانتی تھی کہ ان کا بھائی ان سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ وہ انہیں اپنے گھر سے خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائیں گے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ پھپھو آنکھوں میں آنسو بھر کر اپنے بھائی کے گھر آ گئیں اور اپنی بہن کو روتے ہوئے دیکھ کر فاریہ کے ابو کا دل پسیج گیا تھا۔ انہوں نے بنا سوچے سمجھے اسی وقت اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اس وقت فاریہ آفس میں موجود تھی۔ وہ جب گھر آئی تو حسن صاحب نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ فاریہ ان کے سامنے گئی تو ثنا بیگم جانے کیوں منہ پھلائے بیٹھی تھی، جبکہ حسن صاحب کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔
جی ابو، آپ نے مجھے بلایا تھا۔ فاریہ ان کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ فاریہ بیٹا، میں تمہارا باپ ہوں۔ اگر میں تمہارے مستقبل کے لیے کوئی فیصلہ کروں گا تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ حسن صاحب نے سنجیدہ نظروں سے اپنی بیٹی کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے سوال کیا تھا، مگر ان کے سوال کا مقصد فاریہ نہیں سمجھی تھی۔ ثنا بیگم نے پہلو بدلا۔ ابو، میں کیوں اعتراض کروں گی؟ آپ کو پورا حق ہے فیصلہ کرنے کا۔ فاریہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا تھا، ٹھیک ہے، پھر میں نے تمہارا رشتہ دانش کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ اگر تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض ہے تو ابھی مجھے بتا دو۔ حسن صاحب نے اسے پوچھا نہیں تھا بلکہ اسے بتایا تھا۔ فاریہ کچھ کہہ نہیں سکی تھی۔ یوں فاریہ اور دانش کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ فاریہ بے حد خراب طبیعت کے ساتھ آفس پہنچی تھی۔ اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ روز روز کی باتوں سے وہ تھک گئی تھی۔ وہ یہ نوکری چھوڑ دیتی مگر دانش کی تنخواہ میں ان لوگوں کا گزارا ممکن نہیں تھا۔ یہ بات وہ سب کو کیسے سمجھائے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ابھی اسے کچھ ہی دیر گزری تھی جب اس کے باس نے اسے اپنے آفس میں بلایا تھا۔ وہ وہاں گئی تو اس کا باس اسی کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ مس فاریہ، سب ٹھیک تو ہے؟ آپ آج کل بہت پریشان رہنے لگی ہیں۔ اس کے باس نے دوستانہ لہجے میں اس سے پوچھا تھا۔ جی سر، سب ٹھیک ہے، بس کچھ گھر کے مسائل ہیں۔ امید ہے میں جلد ہی ان سب کا حل نکال لوں گی۔ فاریہ نے اپنے چہرے پر پیشہ ورانہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے انہیں تسلی دی تھی۔ فاریہ، میں نے آپ کو یہاں ایک اہم کام کے سلسلے میں بلایا ہے، فاریہ کے باس نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ جی سر، آپ کہیں۔ فاریہ ان کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ آپ چودھری جہانزیب کو تو جانتی ہیں، ان کے خلاف ہمارے پاس کچھ ثبوت ہیں، مگر وہ ثبوت کافی نہیں ہے۔ آپ کو ان کے خلاف مزید ثبوت جمع کرنے ہیں تاکہ ان کے خلاف ہمارا کیس مضبوط ہو جائے۔ فاریہ کے باس نے اسے چند لفظوں میں سارا معاملہ سمجھا دیا تھا۔ فاریہ جس نیوز چینل پر کام کرتی تھی، چودھری جہانزیب اس کا حریف تھا۔ پہلے چودھری جہانزیب بھی اس کا اپنا چینل تھا جس کو برباد کرنے کے لیے فاریہ کا باس طرح طرح کی کوششیں کرتا رہتا تھا، مگر وہ یہ بات کسی کو نہیں بتاتا تھا کہ وہ چودھری جہانزیب کے ساتھ اپنی دشمنی کی وجہ سے ایسا کرتا تھا۔ وہ اس کو برباد کرنا چاہتا تھا، اسی لیے یہ سب کرتا تھا۔ ابھی بھی اس نے فاریہ کو یہ سب نہیں بتایا تھا بلکہ بات کو گھما کر اس کے سامنے پیش کیا۔ فاریہ کے باس جیسے لوگوں کو دوسروں کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا بہت اچھے سے آتا تھا، اور اس وقت یہی فاریہ کا باس اس کے ساتھ کر رہا تھا۔ جب فاریہ کا باس سب طرف سے مایوس ہو گیا تھا تو اس کی نظر فاریہ پر ٹکی تھی۔ فاریہ اس کی ذہین اور ایماندار ملازم تھی۔ وہ اس سلسلے میں فاریہ پر بھروسہ کر سکتا تھا، اور ویسے بھی اس نے اب تک فاریہ کو جتنے بھی ٹاسک دیے تھے، فاریہ نے ان سب میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اسی وجہ سے اس کے باس کو امید تھی کہ فاریہ چودھری جہانزیب کے خلاف مزید ثبوت اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ فاریہ اپنے باس پر اعتبار کرتی تھی کیونکہ وہ اس کے چینل پر کام کرتی تھی، اسی لیے فاریہ نے فوراً ہی اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لینے کی حامی بھر لی۔ مگر یہ کیس ایسا تھا جس پر فاریہ کی توجہ درکار تھی، مگر دوسری طرف اس کے گھر میں روز ہی اس کے جاب کرنے کو لے کر کوئی نہ کوئی بات ضرور ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے فاریہ کا ذہنی سکون تباہ ہو کر رہ گیا تھا۔ فاریہ اپنے باس کے آفس سے باہر آ گئی تھی۔ اس کے باس نے چودھری جہانزیب کے خلاف کچھ ثبوت اس کے ہاتھ میں دیے تھے، مگر یہ ثبوت کافی نہیں تھے۔ اسے کوئی ٹھوس ثبوت ڈھونڈنا تھا۔ فاریہ نے ایک دو بار چودھری جہانزیب کو دیکھا تھا جب وہ ان کے آفس آیا تھا، مگر چودھری جہانزیب فاریہ کے نام سے بھی واقف نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے حریف کے آفس میں فاریہ نام کی کوئی لڑکی بھی موجود ہے۔ فاریہ اپنے کیبن میں بیٹھی گہری سوچ میں غرق تھی۔ اس کیس کو حل کرنے میں کم از کم 2 ماہ درکار تھے، اور پھر اس کی شادی بھی تھی۔ اسے اپنی شادی سے پہلے اس کیس کو ہر حال میں حل کرنا تھا۔ اسے شادی کے بعد اپنا جاب کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ فاریہ جانتی تھی کہ وہ پپھو کے ساتھ زیادہ دیر تک لڑ نہیں سکتی۔ آخر جیت پپھو کی ہی ہوگی، کیونکہ دانش بھی اپنی ماں کی مرضی کے مطابق ہی چلتا تھا۔
فاریہ اس رشتے سے بالکل خوش نہیں تھی۔ اب جب اس نے ہاں کر دی تھی تو وہ ہر طرح سے پھنس چکی تھی۔ اب وہ اپنے باپ کے خلاف نہیں جا سکتی تھی، اور اب وہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ فاریہ نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ اسے ہر طرف اندھیرا ہی دکھائی دے رہا تھا، کہیں سے بھی کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ دانش کی تنخواہ محض 30,000 تھی، جبکہ اس مہنگائی کے دور میں اتنی کم رقم میں گزارا کرنا آسان نہیں تھا۔ حسن صاحب نے اپنی بہن کی محبت میں اپنی بیٹی کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں سوچ رہے تھے کہ ان کی بیٹی ان حالات میں کیسے گزارا کرے گی۔ انہوں نے ساری زندگی فاریہ کو ناز و نام سے پالا، اور جب اس کی شادی کا وقت آیا تو اس کی شادی وہ ایک ایسے انسان سے کر رہے تھے جو کسی بھی طرح فاریہ کے قابل نہیں تھا۔ یہی سوچ کر فاریہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ اس نے اس لمحے خود کو بہت ہی بے بس محسوس کیا تھا۔ چودھری جان زیب کا اپنا نیوز چینل تھا جسے وہ بہت کامیابی سے چلا رہا تھا، مگر فاریہ کا باس اس کے چینل کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے فاریہ کی خدمت حاصل کی، کیونکہ اسے فاریہ کی ذہانت پر کوئی شک نہیں تھا۔ فاریہ چودھری جان زیب کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی تھی، مگر ابھی تک اس کے ہاتھ میں کوئی خاطر خواہ ثبوت نہیں لگا تھا۔ اس کے باس نے جو ثبوت اسے فراہم کیے تھے وہ بھی مکمل نہیں تھے۔ اس طرح چودھری جان زیب کی ساکھ کو کسی طرح بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا تھا۔ فاریہ اپنے آفس میں موجود تھی جب اسے اس کے کولیگ نے اطلاع دی کہ چودھری جہاں زیب آج کسی ڈیلر سے ملنے والا ہے۔ جہاں زیب اس کی زمین خریدنے میں دلچسپی رکھتا تھا، مگر وہ ڈیلر اپنی زمین نہیں بیچنا چاہتا تھا۔ فاریہ نے یہ بات فوراً اپنے باس کو بتائی، اور اس کے باس نے فوراً ہی اسے اس جگہ بھیجا تھا جہاں وہ دونوں ملنے والے تھے۔ فاریہ فوراً ہی اپنی گاڑی میں وہاں پہنچی تھی۔ چودھری جہاں زیب اس وقت ایک مشہور اور مہنگے ریسٹورانٹ میں موجود تھا، اور اس وقت اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ فاریہ اس کے سامنے والی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ یہاں سے وہ بآسانی سامنے والی ٹیبل پر نظر رکھ سکتی تھی۔ فاریہ کو وہاں بیٹھے انتظار کرتے کچھ دیر گزر گئی تھی، مگر جہاں زیب اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اب تو فاریہ بھی اکتانے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، مگر اسی اثنا میں اس نے ایک آدمی کو جہاں زیب کی جانب جاتا ہوا دکھائی دیا۔ جہاں زیب اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا، اور پھر وہ دونوں بیٹھ گئے۔ فاریہ نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر لیا تھا۔ اس نے ویسے ہی کیمرہ آن کیا تھا، مگر اسے امید نہیں تھی کہ اس کے ہاتھ چودھری جہاں زیب کے خلاف اتنا بڑا ثبوت لگ جائے گا۔ چودھری جہاں زیب نے اپنے پیروں میں رکھا ایک بریف کیس اٹھایا اور اسے سامنے والے آدمی کی جانب بڑھایا۔ فاریہ بہت ہوشیاری سے یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہی تھی۔ سامنے والے آدمی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ بریف کیس تھام لیا اور اسے کھول کر دیکھا تو اس میں کئی ہزار کی گڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اور پھر وہ آدمی بریف کیس تھام کر کھڑا ہو گیا، اور یہ منظر فاریہ کے کیمرے نے ریکارڈ کر لیا، جسے دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا کہ چودھری جہاں زیب کسی کو رشوت دے رہا ہے، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ چودھری جہاں زیب کی اس ڈیلر کے ساتھ زمین کے معاملے میں ڈیل ہو گئی تھی، مگر دیکھنے والے یہی سمجھتے کہ وہ کسی کو رشوت دے رہا ہے۔ فاریہ بھی یہی سمجھی تھی۔ وہ خوش تھی کہ اس کے ہاتھ میں چودھری جہاں زیب کے خلاف ثبوت لگ چکا ہے۔ اب وہ فوراً ہی یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اس کے باس نے اسے یہی بتا کر وہاں بھیجا تھا۔ وہ کسی شخص کو اپنا کوئی کام نکلوانے کے لیے رشوت دینے جائے گا، اور فاریہ نے اسی بات کو سچ مانا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ضرور اس معاملے کی چھان بین کرتی، مگر ان دنوں وہ ذہنی طور پر پریشان تھی۔ اسی وجہ سے اس نے جو کچھ دیکھا اسے ہی سچ سمجھا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ فاریہ کا باس اسے ایک مہرے کی طرح استعمال کر رہا تھا۔ وہ آدمی وہاں سے وہ بریف کیس لے کر جا چکا تھا۔ اب فاریہ کو بھی یہاں سے جانا تھا۔ وہ یوں یہاں سے اچانک اٹھ کر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ چودھری جہاں زیب کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ وہ پسے پردہ رہ کر ہی سارے کام کرنا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے لیے کافی کا آرڈر دے دیا، اور جب تک کافی نہیں آئی وہ وہیں بیٹھ کر اپنا کام کرتی رہی تھی۔ اسی اثنا میں اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے اپنے پرس میں سے اپنا فون نکال کر دیکھا
تو سنا بیگم کی کال آ رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ ہی اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ بالکل ہی بھول گئی تھی کہ آج پھپھو کو اس کے گھر آنا تھا اور اسے ان کے ساتھ شادی کی شاپنگ کرنے جانا تھا، جبکہ وہ منع بھی کر چکی تھی کہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، پھپھو جو بھی چاہتی ہیں وہ جا کر لے آئیں۔ مگر سنا بیگم نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا تھا۔ وہ انہیں بولنے کا کوئی بھی موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے فاریہ کو ان کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ اب جب فاریہ ان سب تک نہیں پہنچی تھی تو انہوں نے فاریہ کو فون کیا تھا۔ فاریہ نے اپنا سر تھام لیا۔ اسے اسی وقت یہ ویڈیو جا کر اپنے باس کے حوالے کرنی تھی، مگر سنا بیگم کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت جہاں بھی ہے فوراً گھر پہنچ جائے۔ وہ اس معاملے میں کوئی بہانہ نہیں سنیں گی۔ فاریہ فوراً ہی وہاں سے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنا فون بیگ میں رکھا اور لیپ ٹاپ اٹھا کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ گاڑی کی چابیاں اس نے پہلے ہی ہاتھ میں تھام رکھی تھی۔ اس نے اپنی کافی ویسے ہی چھوڑ دی تھی۔ فاریہ اجلت میں وہاں سے نکلی۔ چودھری جہانزیب کی پرسوچ نگاہوں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ اس نے اپنی جیب میں سے فون نکال کر اپنے سیکٹری کا نمبر ملایا اور اسے فاریہ کے بارے میں ساری معلومات حاصل کرنے کو کہا۔ فاریہ کا نام وہ پہلے ہی ویٹر سے پتہ کر چکا تھا۔ فاریہ نے اپنے کارڈ سے وہاں کافی کی پیمنٹ کی تھی۔ اس کی یہی غلطی اسے پکڑوانے کا باعث بنی۔ وہ جلدی میں سوچ ہی نہ سکی کہ اس کے لیے اپنے کارڈ سے پیمنٹ کرنا کتنا خطرناک ہوگا۔ اگر وہ یہ سب سوچتی تو کبھی بھی یہ سب نہ کرتی۔ اگلے 1 گھنٹے میں چودھری جہانزیب کے سامنے فاریہ کے بارے میں ساری معلومات رکھی ہوئی تھی۔ چودھری جہانزیب سمجھ تو گیا تھا کہ یہ سب لازمی اس کے کسی حریف کا کام ہے، اور اب یہ سامنے بھی آ گیا تھا، مگر جہانزیب یہ نہیں سمجھ سکا کہ فاریہ نے اس کے خلاف وہاں سے کیا ثبوت اکٹھے کیے ہوں گے۔ اپنی دانش میں تو اس نے زمین کے لیے اپنی ڈیل سائن کی تھی، مگر جس طرح سے ویڈیو بنائی گئی تھی اس سے صاف ظاہر تھا کہ چودھری جہانزیب کسی کو رشوت دے رہا ہے۔ فاریہ نے اسی وقت وہ ویڈیو اپنے باس کو سینڈ کر دی تھی اور خود پھپھو کے ساتھ شاپنگ کرنے چلی گئی۔ اب اس کا کام ختم ہو گیا تھا۔ اب یہ اس کے باس کا اور چودھری جہانزیب کا معاملہ تھا۔ دوپہر سے لے کر شام تک پھپھو کے ساتھ جگہ جگہ خوار ہوتی پھرتی رہی۔ پھپھو جتنے کم پیسوں کی شادی کا جوڑا دیکھ رہی تھی وہ ملنا ممکن نہیں تھا۔ اب تو فاریہ بھی تھک چکی تھی، مگر وہ کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے پھپھو سے کچھ کہا تو وہ 1 کی 4 باتیں ابو کو سنائیں گی اور پھر حسن صاحب ثنا بیگم پر غصہ ہوں گے۔ اسی وجہ سے وہ چپ چاپ بس ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ پھپھو تو بس نام کے لیے فاریہ کو ساتھ لے کر گھوم رہی تھی، ورنہ انہیں اپنی پسند سے ہی اس کا جوڑا لینا تھا۔ یہاں تک کہ ان دونوں کو پھرتے پھرتے شام ہو گئی تھی اور پھر وہ دونوں بغیر کچھ لیے ہی واپس آ گئی تھی۔ فاریہ بے حد تھکی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو اسے آفس جانے کی دیری ہو رہی تھی۔ وہ جلدی تیار ہو کر گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ وہ ابھی آفس کے باہر جا کر رکی تھی اور اپنی گاڑی سے نکل رہی تھی جب ایک گاڑی اس کے برابر میں آ کر رکی۔ فاریہ نے اس گاڑی کی جانب دیکھا تو اس میں چودھری جہانزیب بیٹھا ہوا تھا۔ فاریہ کا دل چند لمحوں کے لیے ڈگمگا سا گیا تھا۔ چودھری جہانزیب نے اپنی کار کا شیشہ نیچے کیا اور اس کی جانب جھکتے ہوئے اس سے کہا، مس فاریہ، میں آپ سے اہم بات کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کے چند لمحے مجھے مل سکتے ہیں؟ چودھری جہانزیب نے فاریہ کی جانب مسکراہٹ اچھالتے ہوئے کہا تھا۔ جی کہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فاریہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں یہاں بات نہیں کرنا چاہتا، میری گاڑی میں بیٹھ جائیں، پھر کہیں بیٹھ کر سکون سے بات کرتے ہیں۔ چودھری جہانزیب نے فاریہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تھا، میں آپ کے ساتھ آپ کی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتی، آپ کو مجھ سے جو بات کرنی ہے آپ یہیں کر لیں۔ فاریہ نے بھی ٹھنڈے لہجے میں اسے جواب دیا تھا۔ اس کی بات سن کر چودھری جہانزیب کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی اس کی سوچ سے کہیں زیادہ نڈر تھی۔ چودھری جہانزیب نے پاس کے ایک ریسٹورانٹ کا نام بتایا تھا اور اپنی گاڑی آگے بڑھا لی تھی۔ فاریہ کشمکش میں وہیں کھڑی رہ گئی تھی اور پھر ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے دوبارہ سے اپنی کار میں بیٹھ گئی۔
चौधरी जहांजेब ने उसे कल वाले ही रेस्टोरेंट का पता दिया था। वो रेस्टोरेंट यहाँ से करीब था। फारिया वहाँ पहुंची तो वो पहले से ही उसके इंतजार में बैठा था। वो उसे एक कोने में अलग थलग जगह पर बैठा नजर आया। उसके गिर्द कुछ लोग भी खड़े हुए थे। फारिया समझ चुकी थी कि चौधरी जहांजेब को पता लग गया है कि वो कल यहाँ उसके पीछे आई थी। फारिया को आते देखकर वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। फारिया उसके सामने जाकर रुक गई थी। कुछ देर तक चौधरी जहांजेब सर्द नजरों से फारिया को देखता रहा। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? फारिया ने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखा। आप कल मेरे पीछे इस रेस्टोरेंट में क्या करने आई थी? जहांजेब ने सर्द लहजे में उससे पूछा था। उसकी बात सुनकर एक लम्हे के लिए फारिया भी सटपटा सी गई। देखिए, आपको झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ से जाने के अगले 1 घंटे के अंदर वो सारी तफसील मेरे सामने आ गई थी। और वो जिस शख्स के लिए आप काम करती हैं वो भी मुझे पता चल चुका है। यकीनन आपके बॉस ने ही आपको यहाँ मेरी निगरानी के लिए भेजा है। चौधरी जहांजेब का रवैया बेइंतहा सर्द था। फारिया को अपनी रगों पे में झुरझुरी सी दौड़ती हुई महसूस हुई थी। उसके गले में गिल्टी सी उभर कर मादूम हुई थी। मैं यहाँ जो कुछ भी करने आई थी उससे आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। ये सब मेरे काम का हिस्सा है। आप अपना काम करें और मुझे अपना काम करने दें। फारिया ने संभल कर उसे जवाब दिया था। इस ऑफिस में आपका काम ये है कि दूसरों की जासूसी करती रहें। चौधरी जहांजेब ने उसे काटदार नजरों से घूरा था कि दूसरे लोगों की सच्चाई सबके सामने लाना मेरे काम का हिस्सा है। मुझे आपसे सीखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आइंदा यूं कभी मेरे रास्ते में मत आएं, वरना आप जैसे लोगों से मुझे निपटना बहुत अच्छी तरह से आता है। फारिया ने गुस्से के मारे मुंह में जो भी आया वो उसे सुना दिया था। चौधरी जहांजेब के माथे के बलों में इजाफा हुआ था। शायद इस वक्त तुम्हें ज़रा सा भी एहसास नहीं कि तुम इस वक्त किसके सामने खड़ी हो। चौधरी जहांजेब गुस्से के मारे पागल ही तो हो गया था। मुझे बिल्कुल पता है कि आप कितने नाजायज़ कामों में मुलव्वस हैं। रिश्वत देने में आप सबसे पहले हैं, इसीलिए मुझे इन सब से मत डराएं। फारिया ने भी दू बदू जवाब दिया था। तुम सोच भी नहीं सकती हो लड़की, इस सब की तुम्हें क्या सज़ा मिल सकती है। चौधरी जहांजेब ने उसके लफ्ज़ों पर गौर नहीं किया था, क्योंकि फारिया का लहजा ही उसे सुलझा गया था। मुझे डराएं मत, क्योंकि मैं आपके डरावे में आने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। फारिया ये कहकर वहाँ से जाने लगी थी, जब चौधरी जहांजेब ने एक जस्त में आगे बढ़कर फारिया का बाजू सख्ती से पकड़ा था और साथ अपने पीछे खड़े अपने लोगों को इशारा किया था। वो लोग चंद ही लम्हों में वहाँ से चले गए थे। हम चौधरी हैं, हर रात तुम्हारे जैसी लड़कियां हमारे बिस्तर पर होती हैं, इसीलिए तुम मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर दूं कि उसके बाद तुम किसी को मुंह ही ना दिखा सको। चौधरी जहांजेब ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा था। फारिया का दिल धड़कना भूल गया था। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि सामने खड़ा शख्स उसे धमकी देगा। चौधरी जहांजेब ने तकब्बुर से कहा था। फारिया ने एक नज़र चौधरी जहांजेब की तरफ देखा और फिर अगले ही पल खुद को संभाल लिया। उसने एक नज़र चौधरी जहांजेब को देखा और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी कि मेरे जैसी लड़कियां क्या होती हैं और क्या कर सकती हैं, इसका अंदाज़ा आपको कुछ ही देर में हो जाएगा। फारिया के चेहरे पर एक तमस्सुखराना मुस्कुराहट उभर आई थी और उसने एक झटके से अपना बाजू चौधरी जहांजेब से छुड़ाया था और वहाँ से तेज़ तेज़ कदम चलती हुई वहाँ से निकल गई थी। फारिया का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। वो तेज़ ड्राइविंग करती हुई ऑफिस पहुंची थी। सच तो ये था कि वो बुरी तरह घबरा गई थी, मगर अब पीछे नहीं हट सकती थी। वो अपने बॉस की ऑफिस में पहुंची और उसे इस वीडियो के बारे में पूछा था, जिस पर उसका बॉस अपनी जगह से उठा और फारिया से कहा कि फारिया, मैं तुम्हें प्रमोशन दे रहा हूँ, तुमने मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। फारिया का बॉस उसकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश था।
کل جو فاریہ اس کے لیے ویڈیو لے کر آئی تھی، اس کی وجہ سے چودھری جہاں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے چودھری جہاں کی وہ ویڈیو اپنے چینل پر چلا دی تھی اور ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ وہ رشوت دے کر اپنا کام کرواتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر بھی وائرل ہو گئی اور پھر چودھری جہاں تک بھی پہنچ گئی۔ چودھری جہاں کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فاریہ کو جان سے مار دے۔ اس لڑکی نے بغیر سوچے سمجھے اس کی ویڈیو اپنے باس کو دے دی تھی اور اس نے اس ویڈیو کو چودھری جہاں کے خلاف استعمال کیا تھا۔ جہاں کے دل میں فاریہ سے بدلہ لینے کے جذبات سر اٹھانے لگے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی اس کے آفس جا کر سب کچھ تہس نہس کر دے۔ وہ سخت غصے میں بیٹھا ہوا تھا اور پھر کچھ سوچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس سب کی ذمہ دار فاریہ تھی۔ وہ فاریہ کو سزا دینا چاہتا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور سیدھا اس کے آفس پہنچا تھا۔ اسے باہر ہی فاریہ مل گئی، ورنہ اس کا ارادہ اس کے باس سے ملنے کا بھی تھا، مگر چودھری جہاں نے اس کے باس سے ملاقات کو بات کے لیے اٹھا کر رکھ دیا۔ فاریہ نے پلٹ کر جہاں کو دیکھا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس کی اتنی جلدی ملاقات ہو جائے گی۔ جہاں اپنی گاڑی سے اترا اور فاریہ کی جانب غصے سے بڑھا۔ اس نے فاریہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لے کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ فاریہ نے اسے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ سچ تو یہ تھا کہ فاریہ بے حد گھبرا گئی تھی، مگر جہاں نے اس کی ایک بات بھی نہ سنی۔ اس نے زبردستی فاریہ کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور خود کار بٹن سے گاڑی لاک کر دی۔ فاریہ نے گاڑی کھولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ جہاں دوسری جانب سے آ کر بیٹھ گیا تھا اور تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ مجھے اس طرح سے آپ کیسے لا سکتے ہیں؟ فاریہ اب تک بے یقین تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جہاں نے اسے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھایا ہے، مگر وہ تو جیسے اس کی کوئی بات سن ہی کب رہا تھا۔ وہ اندھا دھند گاڑی بھگا رہا تھا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں، تم ایسے کیسے مجھے اپنی گاڑی میں زبردستی اپنے ساتھ بٹھا کر لے جا سکتے ہو؟ فاریہ اس پر پوری جان سے چیخی تھی، مگر اب بھی جہاں پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اسی طرح سے اسے لاپرواہ گاڑی چلاتا رہا۔ اس سے مایوس ہو کر فاریہ نے گاڑی کھولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی تھی۔ اسے اچانک سے اپنے ہاتھ میں موجود بیگ کا خیال آیا تھا۔ اس میں اس کا موبائل رکھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر حسن صاحب کو فون کرنا چاہا، مگر اگلے ہی پل جہاں نے اس کے ہاتھ سے اس کا موبائل چھین لیا۔ وہ ہکا بکا بیٹھی رہ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ بہت بری طرح پھنس چکی ہے۔ یکدم ہی خوف سے اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد جہاں نے اپنے گھر کے سامنے گاڑی روکی تھی اور فاریہ کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے گھسیٹتا ہوا اندر لایا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کیا تم میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہو؟ فاریہ بدستور خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی اور مسلسل چیخ رہی تھی، مگر جہاں پر اس کی باتوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے زبردستی اندر لایا تھا اور ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ فاریہ اوندھے منہ زمین پر گری تھی۔ بہت شوق تھا نا تمہیں میری جاسوسی کرنے کا، اب بھگتو، جہاں نے نفرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں صرف اپنا کام کر رہی تھی کیونکہ تم رشوت دے رہے تھے، فاریہ نے بے بسی سے کہا۔ اس کی ساری ہمت یہاں آتے ہی اڑن چھو ہو گئی تھی۔ وہ کسی غیر آدمی کے ساتھ اس کے گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ یہی بات اسے سہمانے کے لیے کافی تھی۔ میں نے کسی کو رشوت نہیں دی، تمہارے باس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں مہرا بنایا۔ جہاں نے اس کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ فاریہ نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہو، میرا باس مجھ سے کیوں جھوٹ بولے گا؟ فاریہ نے جو سمجھا اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جہاں نے بے اختیار ہی اپنے ماتھے کو چھوا۔ سامنے موجود لڑکی کو سمجھانا اس کے لیے بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔
میرے چینل کی ساکھ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اسی وجہ سے اس نے میرے خلاف یہ جھوٹی خبر بنائی ہے. یہ بات وہ بھی جانتا ہے کہ میں ایک ڈیلر سے زمین خریدنا چاہتا تھا اور وہی پیپر سائن کرنے میں وہاں گیا تھا. اس نے جان پوچھ کر تمہیں وہاں بھیجا تھا. فاریہ نے بے یقینی سے جہاں زیب کی طرف دیکھا تھا. اسے اب بھی اس کی کسی بھی بات کا یقین نہیں آیا تھا. ابھی اپنے باس کو کال کرو اور اس سے کہو کہ جو خبر اس نے میرے خلاف لگائی ہے ابھی اسے ہر جگہ سے ہٹوا دے, جبھی تم یہاں سے جا سکتی ہو. جہاں زیب نے ایک لفظ چبا چبا کر کہا تھا. ٹھیک ہے, میں ابھی انہیں فون کرتی ہوں, مگر پھر تم مجھے یہاں سے جانے دینا. فاریہ نے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا. جہاں زیب نے کچھ ہی کہے بغیر اس کا فون اس کی جانب بڑھا دیا. فاریہ نے اسی وقت اپنے باس کو فون کیا. دوسری جانب پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا. سر, میں چودھری جہاں زیب کے پاس ہوں. وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا ہے. فاریہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں اپنے باس سے کہا. اس کی بات سن کر اس کا باس بدک کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا. سر پلیز آپ اس کی وہ ویڈیو ہٹا دیں جو کل میں نے آپ کو بنا کر دی تھی, ورنہ یہ مجھے میرے گھر نہیں جانے دے گا. فاریہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی. اسے امید تھی کہ اس کا باس فوراً ہی اس کی بات سن کر جہاں زیب کی بات ماننے پر راضی ہو جائے گا, مگر دوسری جانب گہری خاموشی چھا گئی. یہاں تک کہ فاریہ کو خود ہی اسے مخاطب کرنا پڑا. سر, آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ جلدی کریں, جو بھی کرنا ہے, میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے. فاریہ نے رندھی ہوئی آواز میں کہا تھا. ٹھیک ہے فاریہ, میں کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے باس نے اسے تسلی دے کر فون بند کر دیا تھا. دوسری جانب فون ہاتھ میں لیے وہ بیٹھی رہ گئی تھی. کچھ نہیں کرے گا تمہارا باس, جہاں زیب نے اس کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے کہا. اس کا رویہ دیکھ کر فاریہ کا دل خود بھی پریشان ہو گیا تھا. اسے یہاں آئے 2 گھنٹے گزر گئے تھے, مگر اس کے باس کا پلٹ کر کوئی فون نہیں آیا تھا. فاریہ نے جہاں زیب سے اپنا فون لے کر اسے دوبارہ سے فون کرنے کی کوشش کی, مگر اس کا فون بند جا رہا تھا. جہاں زیب کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بھگر گئی. اس نے فاریہ سے کہا کہ وہ اب کبھی بھی تمہارا فون نہیں اٹھائے گا, کیونکہ وہ مجھ سے دشمنی میں کسی بھی حد تک جا سکتا تھا, اور ویسے بھی اسے تم جیسے وفادار ملازموں کی ضرورت ہے جو اس کے ایک اشارے پر بنا سوچے سمجھے ہی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں. جہاں زیب نے فاریہ کو آئینہ دکھایا تھا. فاریہ اب سر جھکائے رونے لگی تھی. اسے یہاں آئے بہت دیر ہو گئی تھی. وہ عموماً شام 7 بجے تک گھر پہنچ جایا کرتی تھی, اور اب رات کا 1 بجنے کو آ رہا تھا. اس کی جان یہی سوچ سوچ کر نکلی جا رہی تھی کہ اس کے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے. پلیز مجھے میرے گھر واپس جانے دو, میرے امی ابو میرے لیے پریشان ہوں گے. تم سے وعدہ کرتی ہوں میں خود سب کو سچ بتاؤں گی, مگر پلیز اس وقت مجھ پر رحم کرو اور مجھے یہاں سے جانے دو. فاریہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور روتے ہوئے کہا تھا. آخرکار جہاں زیب کو اس پر رحم آ گیا. ویسے بھی اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا, وہ تو جانے انجانے میں ان سب کا حصہ بن گئی تھی. ٹھیک ہے, اٹھو, میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں. جہاں زیب اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر سے نکلا تھا. اپنے ایک ملازم کو فاریہ کی گاڑی کو لینے بھیج دیا تھا. پورے راستے فاریہ پریشان رہی تھی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر اپنے گھر پہنچ جائے. کچھ دیر بعد گاڑی فاریہ کے گھر کے سامنے رکی. جہاں زیب چاہتا تو فاریہ کو کسی کے بھی ساتھ بھیج سکتا تھا, مگر وہ ایک لڑکی کو رات کے اس پہر تنہا بالکل نہیں چھوڑ سکتا تھا. جب ہی وہ اسے خود اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا, فاریہ کے گھر کے باہر گاڑی رکی تھی. فاریہ فوراً ہی اس گاڑی سے اتر کر اندر گئی. ساتھ ہی چودھری جہاں زیب بھی اپنی گاڑی سے اترا تھا. وہ جانتا تھا کہ فاریہ کو اپنے گھر میں بہت سے سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا, جبھی وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا. ابھی وہ باہر دروازے پر تھا جب اندر سے آتی آوازوں پر وہ رک گیا. سب لوگ فاریہ کو دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے. وہ اتنی رات کو واپس آئی تھی. اس کی آفس بھی وہ لوگ پوچھ کر آ گئے تھے.
ان کا یہی کہنا تھا کہ فاریہ 7 بجے ہی گھر جانے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ تم کہاں رہ گئی تھی؟ تم جانتی بھی ہو ہم لوگ کتنے پریشان ہو رہے تھے۔ ثنا بیگم نے فاریہ کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ فاریہ، یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ مجھے بتاؤ تم کہاں تھی اور کہاں سے آ رہی ہو؟ حسن صاحب کی گرجدار آواز سنائی دی تھی۔ فاریہ ہمنک بنی اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی، مگر اسے یہاں پپھو اور دانش کی موجودگی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حسن، تم نے ہی اس لڑکی کو اتنی آزادی دی ہے، بھلا یہ کوئی وقت ہے شریف لڑکیوں کے گھر آنے کا؟ پپھو کی کاٹ دار آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ فاریہ کی زبان تو تالو سے لگ گئی تھی۔ وہ لوگ اس کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے تھے؟ فاریہ کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ توبہ توبہ، میں تو ہرگز بھی ایسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہ بناؤں جو یوں رات دیر تک آوارہ گردی کرتی پھرے۔ پپھو اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ ان سب میں دانش بالکل خاموش بیٹھا تھا، اور اس سے بھلا امید بھی کیا کی جا سکتی تھی؟ وہ تو صدا سے اپنی ماں کے حکم کا غلام تھا، وہ ان کے حکم کے بغیر سانس تک نہیں لیتا تھا۔ حسن، مجھے معاف کر دینا، مگر اب میں تمہاری بیٹی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتی۔ پپھو یہ کہہ کر ان کے گھر سے نکل گئی تھی۔ چودھری جہاں زیب وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی وجہ سے کسی لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے گی اور اس کی شادی ہوتے ہوتے رہ جائے گی۔ وہ تو اس کے ذریعے اس کے باس پر پریشر ڈالنا چاہتا تھا۔ اس نے تو یہ کبھی نہیں چاہا تھا۔ پپھو اور دانش کو آتا دیکھ کر وہ ایک کونے میں ہو گیا، جبھی وہ لوگ اسے نہیں دیکھ سکے تھے۔ چودھری جہاں زیب وہاں سے واپس پلٹ آیا تھا، مگر اس کے دل پر بوجھ مزید بڑھ گیا تھا۔ فاریہ نے نوکری چھوڑ دی تھی، اسے اپنے باس سے یہ امید نہیں تھی۔ چودھری جہاں زیب نے فاریہ کے گھر رشتہ بھیجا۔ فاریہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی تھی، اور پھر اس نے اپنے ماں باپ کو ساری بات بتا دی۔ کچھ سوچنے کے بعد حسن صاحب نے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ فاریہ اس شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ایک بار پھر سے اپنے باپ کے سامنے مجبور ہو گئی، اور اس کی شادی چودھری جہاں زیب سے ہو گئی تھی۔ وہ حجلہ عروسی میں بیٹھی ہوئی تھی جب چودھری جہاں زیب اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی ایک امیر و کبیر شخص سے ہو جائے گی۔ وہ تو پپھو کے چھوٹے سے گھر کو بھی قبول کر بیٹھی تھی، مگر جو کچھ بھی جہاں زیب نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ کیسے بھول پاتی؟ جہاں زیب کمرے میں آیا، دلہن بنی فاریہ اسے بے حد حسین لگی تھی۔ اس نے فاریہ کو دل سے قبول کیا تھا۔ فاریہ، میں جانتا ہوں میری وجہ سے تمہاری زندگی میں مشکلات آئی تھیں، مگر میرا مقصد کسی بھی طرح سے تمہارے کردار کو نقصان پہنچانا نہیں تھا۔ میں تو بس تمہارے ذریعے تمہارے باس سے سچائی نکلوانا چاہتا تھا، کیونکہ اسی نے تمہیں استعمال کیا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنے گرے ہوئے کردار کا نکلے گا۔ مجھے میری غلطی کے لیے معاف کر دو۔ جہاں زیب نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اب جب اس رشتے کو اس نے دل سے نبھانا تھا تو جھکنے میں کیسی شرم۔ فاریہ نے نظر اٹھا کر جہاں زیب کی طرف دیکھا تھا اور پھر اپنی نظریں جھکا دی تھیں۔ اس کی اس ادا پر مقابل کو اپنا دل سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔